इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कुरान कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेब्ता हो गई खूबसूरती की वजह से, खूबसूरत थे। वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी वगल्लक़तिल अबवाब, एक घर के अंदर लेकर के आ गई, या ये कह ले कमरे के अंदर लेकर आ गई। वगल्लक़तिल अबवाब, और कुरान कहता उसने दरवाजे भी बंद किए। किसने बंद किए? जुलेखा ने अपने हाथ से दरवाजे बंद किए। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं है इसका इरादा क्या है। यूसुफ अभी बाप बेखबर है। कुरान कहता है वगल्लक़तिल अबवाब, दरवाजों को बंद कर दिया। वक़ालत हैत लक, और का यूसुफ मैं आ गई हूँ, आ यूसुफ मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। हैत लक, मेरे ऊपर सवार हो जा। आ यूसुफ मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये माजरा देखा, बेसाख्ता जुबान से निकल पड़ा, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। आए जुलेखा, ये तू क्या कह रही है? क़ाल माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। तेरे शौहर ने, मेरे रब ने, तेरे शौहर ने मेरे साथ कभी नाइंसाफी नहीं की है। मैं उसकी अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ? मैं तेरे साथ बदकारी कैसे कर सकता हूँ? ये तो उसकी अमानत में खयानत होगी। मेरे नौजवानों, हजरत यूसुफ के अल्फाज को याद कर लो, हजरत यूसुफ के अल्फाज को याद कर लो। जब भी कभी ऐसा मौका है तो ये जुमला पढ़ लो, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। कोई देखने वाला नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है, सिर्फ यूसुफ है और जुलेखा है। ऐसा नहीं कि जुलेखा भी कोई मामूली औरत हो, अजीज मिस्र की बीवी है, बड़ी खूबसूरत है, वो भी हसीन है, जमील है। और यूसुफ है, कोई आने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम है मेरा रब देख रहा है। जुबान से निकलता है काला माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। इससे मालूम ये चला एक मोमिन को, एक नौजवान को चाहिए कि वो हर जगह अल्लाह ताला से डरता रहे और अपनी जवानी की हिफाजत करता रहे। आज हमारे और आपके नौजवानों का क्या हाल है? नौजवान मोबाइलों में लगा हुआ है, अपनी जवानी को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, अगर आपको कोई देख नहीं रहा है तो अल्लाह ताला की जात जो सब कुछ देखने वाली है वो आपको देख रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह की पनाह, तेरे शौहर ने कभी कोई मेरे साथ गलत बर्ताव नहीं किया, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता हूं। और भाग लिए। वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुर वअल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, फौरन वहां से भाग गए। इससे एक नुक्ता ये भी मालूम चला, अगर कहीं कोई बुराई हो रही है, कहीं कोई बदकारी हो रही है और आपको डर है कहीं मैं भी ये गुनाह ना करने लगूं, तो आप वहां से फौरन भाग जाइए। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए, दौड़ रहे, भाग रहे, पीछे जुलेखा भी दौड़ रही है और यूसुफ को पकड़ने की कोशिश कर रही है, यूसुफ को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हजरत यूसुफ का कुर्ता पकड़ती है और पीछे से उनका कुर्ता फट जाता है। वो अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब, और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, जुलेखा का शौहर दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जुलेखा का शौहर दरवाजे पर है। अब देखिए औरतें अपनी चाल किस तरीके से चलती हैं, कैसे बदल जाती हैं। क्या कहती है? क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सू इल्ला अन युज़्जना औ अज़ाबुन अलीम। आए मेरे शौहर, अगर कोई तेरी बीवी के साथ किसी गलत काम का इरादा करे तो बता उसका अंजाम क्या होना चाहिए। इल्ला अन युज़जन, या तो उसको जेल में डाल दो, औ अज़ाबुन अलीम, या दर्दनाक अजाब दिया जाए। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं? अब इसने चाल बदल दी। जो तेरी बीवी के साथ गलत काम करना चाहता है
اس کا انجام یا تو جیل ہے یا پھر کوئی دردناک سزا ہے جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. حضرت یوسف کہتے ہیں کہ یہی میری طرف دوڑ رہی تھی, یہی مجھے زنا کی دعوت دے رہی تھی. ایک شخص تھا, اس نے کہا ایسا کرو, نہ یوسف کو ابھی جھوٹا کہو نہ زلیخا کو ابھی سچا جھوٹا کہو, ایسا کرو قمیض دیکھو, قمیض دیکھو. او عذاب علیم قال هي راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار ہے اور زلیخا سچی ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو یوسف تو بڑا شریف ہے, نیک ہے, اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, بلکہ تیری بیوی گنہگار ہے. تیری قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. اور جب یوسف کی قمیص دیکھی گئی, قرآن کہتا ہے قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. دیکھنے والوں نے دیکھا قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. عزیز مصر کہتا ہے ان کیدکن عظیم, یہ تم عورتوں کا فتنہ ہے, یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں, اور تمہاری چالیں تو بہت خطرناک ہیں. یوسف سچا ہے, غلطی تمہاری ہے. لیکن وہ عزیز مصر چاہتا تھا میری بدنامی بھی نہ ہو. وہ کہنے لگا یوسف سے, یوسف اعرض عن هذا, اے یوسف ایسا کرو معاملے کو رفع دفع کرو. یوسف دیکھو عزت کا سوال ہے, کسی کو بتانا نہیں بھائی. بہت جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی عزت کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ تو حکمراں تھا. اگر یہ بات معلوم چل جائے کہ بھائی اس کی بیوی نے ایسا کیا ہے تو بڑی رسوائی ہے اس کی, بدنام زمانہ بن جائے گا. یوسف عارض عن ھذا, اے یوسف رفع دفع کرو, کیونکہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بے عزتی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میری یہاں پر عزت نہیں ہے, ورنہ آج بہت زیادہ بے عزت ہو جاتا. میری عزت نہیں ہے اسی لیے بے عزت ہو جاتا. تو بے عزت ہونے کے لیے عزت ہونا ضروری ہے. اس کی تو عزت تھی. کہا یوسف یہ بات کسی کو نہ بتانا. یوسف اعرض عن ھذا, رفع دفع کرو. واستغفری لذنبک, اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اے زلیخا اس سے معافی مانگ. واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین, گنہگار تو ہی تھی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں, پورے مصر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے, ایک غلام کی دیوانی ہو گئی ہے. ساری عورتوں میں یہ چرچا ہو گئی, زلیخا ایک غلام کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے. عورتیں زلیخا کے بارے میں باتیں کرنے لگیں, اسے غلامی ملا تھا, اسے اپنے غلامی ملا تھا. ارے مصر کے اندر تو بہت اچھے اچھے لڑکے ہیں, یہ غلام پر ہی فریفتہ ہونا تھی. جب یہ باتیں زلیخا کو معلوم چلی تو اس نے انتقام لینے کے لیے, یا یہ کہہ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دکھانے کے لیے, مصر کی ساری بڑی بڑی عورتوں کو بلایا جو امیر تھیں, جو اونچے گھرانوں کی تھیں. ساری عورتوں کی دعوت کی, ساری عورتوں کو بلایا. اور کھانے میں کیا ہے, پھل رکھ دیے جو چھری سے کاٹے جائیں, اور چھریاں رکھ دی. پھل رکھ دیے اور چھریاں رکھ دی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. ساری عورتیں جمع ہو گئیں, چھری رکھی ہوئی ہے, پھل رکھے ہوئے ہیں,
عورتوں نے پلوں کو اٹھایا, چھری سے کاٹنے لگی, اور اسی دوران حضرت یوسف کو ان عورتوں کے سامنے سے گزارا گیا. حضرت یوسف ان عورتوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا, قرآن کہتا ہے وہ پھل کاٹ رہی ہیں چھریوں سے, اور نگاہیں یوسف پر ہے, اور یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر انہیں احساس نہ ہوا کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں, بلکہ انہوں نے اپنی انگلیوں پر چھریاں چلا لی, اپنی انگلیاں کاٹ لی, اور یوسف کو دیکھ کر کہا وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. اوہ کتنا حسین لڑکا ہے, کتنا خوبصورت لڑکا ہے, یہ انسان تو نہیں ہو سکتا ہے, الا ملک کریم, یہ تو فرشتہ ہے, اتنا خوبصورت تو انسان نہیں ہو سکتا ہے. اب دیکھا ارے یہ تو انگلیوں سے خون نکل رہا ہے, انگلیاں کٹ گئی ہیں. اب زلیخا کہتی ہے جب تم یوسف کو ایک نگاہ میں دیکھ کر بھی اپنے آپ کو روک نہ سکی تو مجھے سوچو, یوسف میری نظروں کے سامنے پلا بڑا ہے تو میں نے کیسے کنٹرول کیا ہوگا. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ابھی صرف اور صرف زلیخا دیوانی تھی, اب جن جن نے دیکھا وہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کی دیوانی ہو گئی. اور زلیخا کہتی ہے اب یوسف کو جو کہا جا رہا ہے وہ تو کرنا پڑے گا, اور اگر یوسف نے وہ نہیں کیا اس کے سامنے پھر دو ہی راستے ہیں, یا تو یہ جیل میں جائے گا یا پھر اس کو اتنا ذلیل کیا جائے گا. حضرت یوسف نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ مصر کی عورتیں ان پر دیوانی ہیں, مصر کی عورتیں فریبتہ ہیں, حضرت یوسف کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا, بہت بڑا مسئلہ. اور وہ کیا, کس طریقے سے اپنے نفس کی حفاظت کی جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے. جناب یہ ایمان ہونا چاہیے, جناب یہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہاں ہم اور آپ پریشان رہتے کہ بھئی ہماری ان سے بات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے, ہمارا محترمہ سے کانٹیکٹ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, تدبیریں لگ رہی ہیں, مہینوں گزر جا رہے ہیں, سال گزر جا رہے ہیں. یہاں دیوانی ہے ساری حضرت یوسف پر, اور حضرت یوسف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. بڑا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان کے فریب کے اندر آ جاؤں. حضرت یوسف سوچتے ہیں اگر ان سے بچنے کا طریقہ جیل ہے تو مجھے جیل ہی سے احب الی مما يدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین. آئے اللہ اگر ان سے بچنے کا طریقہ جیل ہے تو مجھے جیل ہی دے دے, ورنہ میں تو گنہگار ہو جاؤں گا, خطاکار ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے یوسف نے مجھ سے دعا فرمائی فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن, اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول بھی فرما لیا اور یوسف کو عورتوں کے فتنے سے بچا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. میرے پیارے بھائیوں, اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے, اگر ایک مومن, ایک مسلمان سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے فاستجابا, یعنی ہم نے فوراً دعا کو قبول فرما لیا. دعا کو قبول فرمانے میں تاخیر نہیں کی. جب سچے دل سے کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہوں. سچے دل سے اللہ سے مانگی. حضرت یوسف کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, اور حضرت یوسف سالہ سال اس جیل کے اندر رہتے ہیں. بضع کا مطلب ہوتا ہے با ضاد عین, بضع کا مطلب ہوتا ہے 3, 4, 5, 6, 7, 8 یا 9. اب قرآن کہتا ہے بضع سنین, ہو سکتا ہے کہ 3 سال بھی جیل کے اندر رہے ہوں, یا 4 سال رہے ہوں, یا 5 یا 6 یا 7 یا 8 یا 9. اور کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 12 سال بھی رہے ہیں, اور کچھ نے لکھا ہے کہ 13 سال بھی جیل کے اندر رہے ہیں.